پیش خدمت ہے۔ گلگت بلتستان میں آلو کی کاشت کے موضوع پر دستاویزی پروگرام۔ گلگت بلتستان آلو کی پیداوار کے لیے اہم خطہ کے طور پہ جانا جاتا ہے، جو اس خطے میں اگائی جانے والی اہم فصلوں میں سے ایک ہے اور کسانوں کی آمدن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ گلگت بلتستان میں آلو کی کاشت کا علاقہ سطح سمندر سے تقریباً 4900 فٹ کی بلندی سے شروع ہوتا ہے اور بالائی وادیوں میں 10,000 سے 11,000 فٹ تک جاتا ہے، اور یوں بلندی کے ساتھ ساتھ گرتی ہوئی درجہ حرارت سے مرکب آب و ہوا آلو اگانے کے لیے موزوں ثابت ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں نلتر، ہوپر، ہسپر، بگروڈ، ہنزا، فنڈر، استور اور بلتستان کے بہت سارے علاقے شامل ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی سے گلگت بلتستان میں آلو کی پیداوار میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2010 اور 11 میں خطے میں آلو کی پیداوار تقریباً 58,000 میٹرک ٹن تھی، جو 2019-20 تک بڑھ کر تقریباً 1,11,000 میٹرک ٹن تک جا پہنچی۔ پیداوار میں اس اضافے کو مختلف عوامل سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ان میں کاشتکاری کے بہتر طریقے، آبپاشی کی بہتر رسائی، زیر کاشت زمین کے حجم میں اضافہ وغیرہ شامل ہیں۔ ماہر زراعت سید محمد علی شاہ کا اس حوالے سے کہنا ہے: گلگت بلتستان میں ایک جو اسپیشلٹی ہے آلو کے حوالے سے، کیونکہ جس الٹیچیوڈ میں ہم یہاں پہ رہتے ہیں، یہ الٹیچیوڈ آلو کی پیداوار کے لیے پورے پاکستان میں سب سے موزوں ترین جگہ ہے۔ آب و ہوا کے حوالے سے بھی کیوں کہتے ہیں کہ آلو کی پیداوار کے لیے 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے آلو کے جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے نہیں جانا چاہیے اور 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو آئیڈیل ٹمپریچر کا جو رینج ہے، یہ ہمارے گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آلو کی جو پیسٹ ہیں یا ڈیزیز ہیں، وہ بھی ایک خاص الٹیچیوڈ کے اوپر جو ہے نا وہ کم سے کم پھیلتی ہیں، اور کچھ ایسے انسیکٹ ہیں نیچر میں کہ جس کو ایک انسیکٹ ہے مائزس پرسیکا، وہ ایز اے ویکٹر کام کرتا ہے، وائرس کیریئر ہے۔ وہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پہ ڈیزیز انفیسٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قدرتی طور پہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمارے جو الٹیچیوڈ ہے یہاں پہ وہ پریویل نہیں کرتی ہے، یہاں پہ وہ نظر نہیں آتی ہے، سروائیو ہی نہیں کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ ڈیزیز کی جو انفیکشن ریٹ ہے بہت کم ہے آلو میں۔ تو پچھلے سالوں کے دوران گورنمنٹ نے یہاں پہ کوئی 8-10 ایسی ورائٹیز آلو کی انٹروڈیوس کروایا، جس سے پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں پانی کی فراہمی، زمین کی دستیابی اور موافق آب و ہوا کے باوجود آلو کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ خطے کے کسان عام طور پر روایتی کاشتکاری کے طریقے استعمال کرتے ہیں اور آبپاشی کے لیے پانی کے قدرتی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں۔ تاہم کچھ کسانوں نے آبپاشی کی جدید تکنیکوں کا استعمال شروع کیا ہے۔ ان میں پانی کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرپ اریگیشن کا استعمال بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کا استعمال، معیاری بیج کی تیاری اور فراہمی کا فقدان بھی پیداوار میں اضافہ نہ ہونے کی اہم وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ کھیت سے مارکیٹ تک آلو کی ترسیل میں مشکلات اور کسانوں کو مناسب قیمت نہ ملنا بھی آلو کی کاشت کی راہ میں حائل ایک رکاوٹ ہے۔ تاہم محکمہ زراعت اور زرعی شعبے میں کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے کسانوں کی اس سلسلے میں گاہے بگاہے تربیتی پروگرامز کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور جدید تقاضوں کے مطابق آلو کی کاشت اور اس کی پیداوار بڑھانے کے طریقوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایگریکلچر افسر محکمہ زراعت گلگت بلتستان سید محمد علی شاہ کا کہنا ہے: آلو ہمارا ٹیبل پوٹیٹو جس کو کہہ سکتے ہیں، اس نے کوئی شک نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں لوگوں کی لائف کو چینج کر دیا ہے۔ پہلے یہاں آلو کاشت کرنے کا ٹرینڈ بہت کم تھا، لوگ اپنے پرانے کہیں سے لائے ہوئے وہ جو پرانے آلو ہوتے تھے وہیں کاشت کرتے تھے، وہ گھر کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں پھر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انٹرونشن سے یہاں پہ آلو کی ایسی ورائٹیز انٹروڈیوس کروائی گئی کہ جس کے بعد پروڈکشن آلو کی اتنی زیادہ ہو گئی پر کنال کہ لوگوں نے گندم اور مکئی کو بھول گئے اور لوگوں نے آلو کاشت کرنا شروع کیا۔ ایک ریولوشن آیا
جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک انقلاب آپ کہیں تو اگر بیجا نہیں ہوگا. تو واقعاً آلو نے لوگوں کی لائف چینج کیا. نہ صرف ان کی گھر کی ضروریات کو پورا کیا بلکہ اور جو چیزیں گھر کی ضروریات تھی اس کو بھی حاصل کرنے میں آلو نے بڑا رول پلے کیا ہے. دنیا کے کئی ممالک نے ٹیکنالوجی کو اپنا کر آلو کی زیر کاشت زمین کی پیداواری صلاحیت میں کہیں زیادہ اضافہ کر دیا ہے. چین دنیا میں آلو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق چین نے 2020 میں تقریباً 99 ملین میٹرک ٹن آلو کی پیداوار کی. چین سمیت دنیا کے دوسرے کئی ممالک نے آلو کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کئی سائنسی اور تکنیکی طریقے اپنائے ہیں. ان میں مٹی کی صحت پر تحقیق، آلو کے پودے اور اس کے بیج پر تحقیق کے بعد مواد اکٹھا کر کے فیصلہ سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ پانی کی مقدار کتنی چاہیے، کھاد کا استعمال اور مقدار کتنا ہو، کیڑے مار ادویات کا استعمال اور اس سے آلو کی پیداوار پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لینا شامل ہیں. بیج کے ٹیکنالوجی نے بھی حالیہ برسوں میں بہت ترقی کی ہے. بیماری کے خلاف مزاحمت کرنے والی اقسام کے ساتھ ساتھ ہائیبرڈ اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بیج تیار کیا جاتا ہے جس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، جو خشک سالی کو برداشت کر سکتا ہے اور جس کے استعمال سے آلو کا معیار بہتر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بائیو ٹیکنالوجی کی تکنیکیوں کو جینیاتی طور پر تبدیل شدہ آلو تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف بھرپور مزاحمت اور مدافعت رکھتے ہیں. ان کو کیڑے مار ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی اور یوں ماحول دوست اور صحت افزا کاشتکاری کے ذریعے آلو کا حصول ممکن ہوتا ہے. اس کے علاوہ مشینوں کا استعمال بھی حالیہ سالوں میں عام ہوا ہے جس میں کاشتکاری سے لے کر آلو کو محفوظ رکھنے کے عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یوں آلو کی شیلف لائف میں اضافہ ممکن ہوا ہے. ماہر غذائیت جاوید کریم نے اس حوالے سے بتایا، چونکہ آلو ہمارے جو ڈیلی ڈائٹ ہے اس میں میجر کمپوننٹ ہمارے لوگوں کا پاسٹ ہسٹری سے ہوتا رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ زمینوں میں آلو کاشت ہوتی رہی ہے تو وہ جس کی کنزمپشن کافی زیادہ ہوتی رہی ہے، تو عموماً گھر میں ہر سالن کے ساتھ آلو اٹیچ ہوا کرتا ہے. آلو ایک انتہائی صحت مند غذا ہے، یہ ایک ویجیٹیبل ہے. اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بھرے ہوئے ہیں. کاربوہائیڈریٹس آپ کی صحت کے لیے، آپ کی انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ون آف دی میجر پورشنز ہے کاربوہائیڈریٹ کا، تو یہ آلو کے اندر آپ کو پائے جاتے ہیں. گلگت بلتستان میں مختلف اقسام کے آلو پائی جاتی ہیں اور مزے کی بات یہاں پہ کیونکہ ہمارے جو اپر ایریاز ہیں، حمزہ نگر کے اپر ایریاز ہو گئے ہیں، گیزر کے اپر ایریاز ہیں، استور کے اپر ایریاز ہیں، وہاں پہ کیمیکل فرٹیلائزر کم ہی استعمال کرتے ہیں کہ آرگینک فرٹیلائزر ہوتے ہیں، تو وہ آلو جو ہے وہ آرگینک ہوتی ہے. گلگت بلتستان موزوں آب و ہوا کے ساتھ ساتھ نامیاتی کاشتکاری کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے. نامیاتی طریقہ کاشتکاری کے ذریعے حاصل شدہ آلو کو برآمد کر کے کسانوں کے لیے آمدن کے اس ذریعے کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں کا آلو اپنی ساخت اور ذائقے کے اعتبار سے بھی دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتا ہے. البتہ اس کے لیے ٹیکنالوجی اور سائنسی طریقوں کو اپنانا ہوگا جن کا استعمال دنیا کے کئی ممالک میں آلو کی کاشت کے لیے پہلے ہی اپنایا جا چکا ہے. ابھی آپ گلگت بلتستان میں آلو کی کاشت کے موضوع پر دستاویزی پروگرام سن رہے تھے. تحریر و آواز عارف حسین عارف، پروڈیوسر واجد علی، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان گلگت کی.